बाजी जिंदाबाद, चिड़िया बाजी जिंदाबाद। आज चिड़िया घर के बाहर बहुत रश था। लोग टिकट घर से टिकटें ले रहे थे। बच्चे और बड़े सभी चिड़िया घर में जानवरों की हरकतों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बंदर बच्चों की नकल उतार कर लोगों को हंसा रहे थे, जो उन्हें खाने की चीजें दे रहे थे। चंद बच्चे लूमड़ी को कह रहे थे, बी लूमड़ी, अब तुम्हारी चालाकी कहाँ है? यहाँ से निकलो तो माने। रात को सारे जानवर और परिंदे सो गए। सुबह लूमड़ी लूमर से बोली, तुम बहुत बुज़दिल हो, सबसे डरते हो। लूमर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही तुम्हारा मूड खराब है, खैरियत तो है? लूमड़ी ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। लूमर ने कहा, अरे नेक बख्त, कुछ बोलेगी भी या नहीं? तब लूमड़ी ने कहा, हर जगह चिड़िया का नाम इस्तेमाल होता है, टिकटों पर भी उसका नाम, बाहर बोर्ड पर भी चिड़िया का नाम। हर बच्चा और भरा सिर्फ चिड़िया का ही नाम लेता है। आखिर वो करती क्या है? चिड़िया घर की बजाय इसका नाम लूमर घर होना चाहिए और इंशाअल्लाह होगा। चिड़िया का यहाँ काम ही कोई नहीं। मेहनत तो हम करते हैं, लोग हमें देखने आते हैं, और खास तौर पर मुझे, क्योंकि मेरी चालाकियाँ सारी दुनिया में मशहूर हैं। मुझे मलका का भी खिताब मिला हुआ है। लूमर ने कहा, देखो, कहती तो तुम ठीक हो, मगर ये नामुमकिन है। लूमड़ी ने गुस्से से कहा, ये नामुमकिन नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो ऐसी चालाकी से हम दोनों का नाम रोशन हो सकता है। चिड़िया की भी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, ये तो बताओ, ये सब होगा कैसे? लूमड़ी ने कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबसे बात कर लूंगी। अभी किसी को इस बारे में बताना नहीं। हमें होशियारी से काम लेना होगा। उधर बंदर वाले पिंजरे में बंदरिया बैठी कुछ सोच रही थी। बंदर ने कहा, क्या बात है, आज सुबह से खामोश बैठी हो बेगम? बंदरिया ने कहा, तुम्हें पता है, हर जगह चिड़िया घर कहा जाता है। हर बच्चे और भरे की जुबान पर यही नाम होता है। हालांकि लोग सिर्फ हमारी हरकतों को देखने यहाँ आते हैं, लेकिन वो नाम लेते हैं चिड़िया का। अगर अब मिले तो उसके बाल नोच लूं। इस जगह का नाम चिड़िया घर की बजाय बंदर घर होना चाहिए। किसी से कहना नहीं, क्योंकि हमने चुपचाप चिड़िया का तख्त उलटना है। दूसरे पिंजरे में गीदड़ ने बंदर से कहा, भाई, लगता है तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, चिड़िया की बात कर रहे थे। गीदड़ ने कहा, अच्छा, चिड़िया बाजी की बात हो रही थी। बंदर ने कहा, मैंने काफी अरसा ये सोच रखा था कि चिड़िया का नाम गायब करवा दूं। ये देखो, मैंने तो बोर्ड भी लिखवा दिया है। बोर्ड जल्द ही बाहर दीवार पर लग जाएगा। लूमड़ी को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, सुनो बंदरिया, मैंने सबसे पहले सोचा था, मैंने भी लूमर घर लिखने को दिया है। इसका नाम अब चिड़िया घर की बजाय लूमर घर होगा। गीदड़ बोल उठा, मेरी भी सुनो बहनों, तुम दोनों रहने दो और इस जगह का नाम मेरे नाम पर रख दो, बहुत खूबसूरत लगेगा। बंदरिया ने भरा सा मुंह बनाकर कहा, वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। लूमड़ी बोली, ये जगह अब हमारे नाम से होगी। गीदड़ ने उन्हें लड़ते देखकर कहा, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम लड़ेंगे तो इस जगह का नाम नहीं बदला जाएगा। जब मैनेजर आएगा तो हम सब उनको अपनी तजवीज़ दे देंगे, जो नाम अच्छा लगेगा वो रख देंगे। बंदरिया ने कहा, हाँ, ये ठीक है। वैसे गिदड़ भाई, तुम कभी कभी अकल की बात भी कर जाते हो। लूमड़ी ने कहा। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि सामने से हाथी आया। उसने सूंड हिलाकर कहा, क्या बात है, तुम सब ने इस तरह क्यों मुंह बनाया हुआ है? लूमड़ी ने कहा, फूफा हाथी, आप इस चिड़िया घर में सबसे बड़े हैं, बच्चों को भी सैर करवाते हैं और हर एक को खुश रखते हैं। हाथी ने कहा, लूमड़ी, क्या बात है, हमें भी कुछ पता चले। लूमड़ी ने कहा, जान,
آپ خود فیصلہ کریں کہ چھوٹی سی چڑیا کے نام پر اس جگہ کا نام چڑیا گھر رکھا گیا ہے۔ ہم سب اس کے نام پر کھاتے ہیں اور جیتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ کا نام ہاتھی آپ کا نام ہونا چاہیے۔ ہاتھی نے سونڈ لہرائی اور بندریا کی طرف دیکھ کر بولا، کیا خیال ہے کہ ہاتھی گھر کا نام اچھا نہیں لگے گا؟ بندریا فوراً بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا نام بہت اچھا ہے اور اچھا لگے گا۔ اور چڑیا نے آپ کو کئی بار بھلا بھلا کہا ہے۔ ہاتھی نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو جیسے تم لوگوں کی مرضی ویسے یہ سب کچھ ہوگا۔ لومڑی نے کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں چپکے سے چڑیا کے پاس جاؤں گی اور اسے دھوکے سے یہاں لے آؤں گی، پھر ہم سب اسے پر نوچ لیں گے، اس طرح وہ مر جائے گی، اس کے مرنے کے بعد یہاں آپ کا نام آ جائے گا۔ بندر نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں ایک مشورہ دوں؟ لومڑی نے کہا، ہاں ہاں بھائی، کیوں نہیں، کہو۔ بندر نے کہا، چڑیا کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں کھانے والا آئے گا، ہم بھوک ہدر ٹال کر دیں گے اور بات مینیجر تک پہنچ جائے گی۔ جب مینیجر آئے گا تو ہم سب اسے بتا دیں گے کہ یہ معاملہ ہے۔ بندر بات کر چکا تو شیر دھاڑتا ہوا بولا، میں نے تم سب کی بات سن لی ہے، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ۔ بندر نے کہا، بھائی یہ جنگل نہیں، چڑیا گھر ہے۔ شیر نے کہا، جو بھی ہو، میں بادشاہ ہوں اور اس جگہ کا نام اب میرے نام پر رکھا جائے گا۔ میں سب سے بہادر ہوں، سب سے میرے نام سے ڈرتے ہیں اور مجھے یہاں دیکھتے ہی آتے ہیں اور اپنی ایک دھار سے سینکڑوں لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں۔ اب ہر طرف شیر گھر ہوگا۔ بندر نے ڈرتے ہوئے کہا، منہ سنبھال کر بات کریں شیر بھائی، آپ صرف جنگل میں بادشاہ ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں پھپھا ہاتھی کھڑے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا نیا نام ہاتھی گھر رکھیں گے۔ شیر نے کہا، میرا نام ہوگا اور بس میرا نام ہوگا۔ ہاتھی نے کہا، بھائیوں میں آپس میں لڑنا پسند نہیں کرتا، تم لڑو مت۔ بندر بولا، ہاتھی پھپھا، یہ بات آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ ہاتھی نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لڑائی ہو، ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں لڑ پڑیں گے تو ہمارا مشن کیسے پورا ہوگا؟ گیدڑ نے کہا، میں نے باقی ساتھیوں کو اطلاع کر دی ہے، آج بھوک ہڑتال ہے، وہ دیکھو سامنے کھانے والا بھی آ رہا ہے، سب خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کھانے والا سب سے پہلے گیدڑ کے پاس آیا اور کہا، لو گیدڑ، کھانا کھا لو۔ گیدڑ نے کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ۔ کھانے والا ریچھ کے پاس گیا اور کہا، یہ لو کھانا۔ ریچھ نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے والا بندر کے پاس آیا اور کہا، تم ہی کھا لو۔ بندر نے کہا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ سب جانوروں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے والا حیران ہو گیا اور پریشان بھی، کیونکہ کسی بھی جانور نے کھانا نہیں لیا، اور بولا، تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آخر بات کیا ہے؟ بندر نے کہا، آج ہم سب نے ہڑتال کی ہوئی ہے، بھوک ہڑتال، ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں۔ ہاتھی نے کہا، اپنے مینیجر کو بھیجو، ہم نے بات کرنی ہے، ورنہ ہم سب شور مچائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کھانے والا بولا، اچھا، میں ابھی مینیجر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ مینیجر صاحب جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سن کر بھاگے ہوئے آئے اور کہا، کیا بات ہے، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو اور کھانا کھانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہاتھی نے کہا، ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک چڑیا گھر کا نام مٹا نہ دیا جائے۔ مینیجر نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، پہلے تو تم سب مل جل کر رہتے تھے، چڑیا کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے باجی کہتے تھے، اب چڑیا کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھی نے کہا، اب اور کسی کا نام آنا چاہیے، ہم سب کا اس گھر پر حق ہے۔ لومڑی نے کہا،
مینیجر صاحب، اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ ہوا تو تب اپنے اپنے گھروں سے نکلنے سے انکار کر دیں گے اور اس طرح آپ کا نقصان ہوگا۔ مینیجر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ لکھ کر دو کہ کس کا نام چڑیا گھر کی جگہ پر آئے گا۔ مینیجر، یہ بات سن کر شیر نے کہا، میرے نام پر ہوگا۔ گیدڑ نے کہا، میرے نام پر ہوگا۔ لومڑ چیخا، نہیں نہیں، میرے نام پر۔ بندر نے اچھل کر کہا، نہیں میرا نام۔ ہاتھی نے سونڈ ہلا کر کہا، میرا نام ہونا چاہیے۔ مینیجر نے ترزیہ کہا، تم سب میں اب اتفاق نہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ بہرحال ہم سوچ سمجھ کر دوسرا نام رکھ دیں گے۔ مینیجر چلا گیا تو سب جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، ساتھیوں، صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ مینیجر سمجھدار ہے، وہ سمجھداری سے نام تبدیل کر دے گا۔ صبح ہوتے ہی چڑیا اڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا، آداب عرض کرتی ہوں۔ سب نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ چڑیا نے کہا، مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو اعتراض ہے کہ میرے نام پر چڑیا گھر کا نام کیوں رکھا گیا ہے۔ دراصل میں امن کا نشان ہوں، سب کو پیار اور محبت کا پیغام دیتی ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ سے کے لیے میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں خود مینیجر کو کہوں گی کہ میرے نام کی بجائے لومڑی، بندر، ریچھ، گیدڑ، شیر اور پھپھا ہاتھی کا کسی کا بھی نام رکھتے، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کبھی بھی صرف اپنا گھر نہیں سمجھا، میں نے کبھی بھی کسی کو غیر نہیں سمجھا۔ ہم سب کو اس پیارے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ میں اب چلتی ہوں اور آئندہ کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ مینیجر صاحب، آپ میں سے کسی کا نام اس گھر پر رکھ دیں گے۔ بندریا نے کہا، رک جاؤ چڑیا باجی، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ لومڑی بولی، میں بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے خلاف غلط پلان بنایا تھا اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے لیے ہم سب معذرت چاہتے ہیں۔ ہاتھی نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، یہ گھر صرف تمہارے نام پر ہی اچھا لگتا ہے اور انشاءاللہ ساری عمر رہے گا، خدا کے لیے تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ سب جانوروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چڑیا نے روتے ہوئے کہا، اچھا تم کہتے ہو تو نہیں جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ سب نے نعرہ لگایا، چڑیا بازی زندہ باد، چڑیا بازی زندہ باد۔ دیکھا بچوں، نتیجہ یہ ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اسکولر فلیش کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔